حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سید العاشقین بھی ان کو کہہ سکتے ہیں، مجنون تھے یہ، نبی علیہ السلام کی اتباع کے اندر جنون کی حد تک تھے، ہر سال حج کرتے بڑی پابندی کے ساتھ۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں جی ہر سال حج پہ کیوں جاتے ہیں؟ بھئی صحابہ جاتے تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام سے دین سیکھا۔ اچھا جی، حتیٰ کہ بوڑھے ہو گئے، بینائی بہت کمزور ہو گئی، یہ نابینا ہو گئے، کتاب میں تو باقاعدہ لکھا ہے کہ نابینا ہو گئے۔ اب ان کے غلام تھے، ان کا نام تھا نافع، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو وہ ساتھ رکھتے، انہوں نے ان کی خدمت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب حج کے لیے جاتے یا عمرے کے لیے جاتے تو ان کی ترتیب کیا ہوتی؟ جیسے حج کے لیے جا رہے ہیں، اس وقت نکلنا ہے جیسے نبی علیہ السلام نکلے، ہر نماز وہاں ہی پڑھنی ہے جہاں نبی علیہ السلام نے پڑھی، پہلی رات کا قیام وہاں کرنا ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام نے قیام کیا، دوسرے دن کی فجر وہاں پڑھنی ہے جہاں نبی علیہ السلام نے پڑھی، دوسرے دن ظہر وہاں پڑھنی ہے جہاں نبی علیہ السلام نے پڑھی، تیسرے دن کی رات، دوسرے دن کی رات، چوتھے دن کی رات وہیں گزارنی ہے جہاں آقا نے گزاری۔ اسی ترتیب کے اوپر چلتے تھے کہ نبی علیہ السلام کا پہلا دن ایسا تھا، دوسرا ایسا، تیسرا ایسا، چوتھا ایسا، اتنے دنوں میں پہنچے، مجھے بھی اتنے دنوں میں پہنچنا ہے، اس سے نہ جلدی پہنچنا نہ تاخیر سے پہنچنا۔ پھر نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ داخل ہونے سے پہلے بیر ذی طوا کے اوپر غسل کیا کرتے تھے، وہ غسل وہاں کرتے۔ پھر نبی علیہ السلام جس وقت مکہ داخل ہوتے، جس راستے سے داخل ہوا کرتے تھے اسی سے داخل ہوتے، حج کر کے وہیں سے واپس نکلتے جہاں سے نبی علیہ السلام نکلے۔ اب یہ عشق کی انتہا ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، اس سے ایک اور بات بھی ہے۔ ابھی اسی طرح کے سفر میں چل رہے ہیں اور چند دن کے کچھ سفر کے بعد اب آنکھیں تو نظر نہیں آ رہا ادھر ادھر کیا ہے، ساتھ غلام ساتھ ہے، سواری پہ اونٹ پہ سوار ہے، اونٹ یہ جو بھی جانور ہے اس پہ سوار ہیں۔ ایک جگہ اپنے غلام نافع سے پوچھا، نافع یہاں فلانی جگہ اس سائٹ پہ تمہیں کوئی بڑا پتھر نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے دیکھا ہاں بالکل نظر آ رہا ہے۔ کہا مجھے اس پتھر کے پاس لے کے چلو۔ اب نافع ان کو وہاں پتھر پہ لے کر آئے، سواری روکی، یہ نیچے اترے، چند قدم چلے اور ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے جیسے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے اٹھ کے واپس آئے، کیا کچھ بھی نہیں۔ اب نافع کو کہا مجھے بٹھاؤ نا سواری پہ۔ میں کہا حضرت جب آپ کو ضرورت کوئی نہیں تھی، تقاضا کوئی نہیں تھا، سواری سے روکی کیوں، اترے کیوں، وقت کیوں لگایا؟ ہائے، کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میں یہاں سے گزرا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قضائے حاجت کا معاملہ تھا تو مجھے ضرورت تو نہیں تھی، لیکن میرا دل کیا میں وہی کروں جو حضور نے کیا تھا۔ یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے عملی طور پر سیرت کو اپنے اندر لے کر آنا۔ آج تو کہتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے نا جی، اور کیا سنت ہی تو ہے نا جی، یہ کون سا کوئی فرض واجب ہو گیا؟ بھائی داڑھی پوری کر لو، ٹخنے ننگے رکھ لو، فلاں کام کر لو، وہ کیا ہے جی، ہمارے لیے کوئی چیز ہی نہیں، کوئی شے کوئی نہیں، گلی کوئی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے ہاں اور ہمارے ہاں سنت کے درجے کا فرق پتہ کتنا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت ہی تو ہے نا جی، اور کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ سنت ہے، وہ کیا کہتے تھے کہ یہ سنت ہے، حضور کا طریقہ ہے، مجھے یہ کرنا ہے کیونکہ یہ سنت ہے۔ ہم کہتے سنت ہی تو ہے نا۔ تو یہاں اور وہاں بڑا فرق ہے۔ یہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، گھر میں تھے کئی دنوں سے۔ ایک دن اپنے غلام نافع کو کہا مجھے یار مارکیٹ جانا ہے۔ وہ چلے، تیار ہو گئے، چل پڑے۔ اب بازار میں آ گئے، بازار میں تھوڑی دیر چل کے کہتے ہیں واپس گھر چلو۔ نافع بڑا حیران کہ حضرت کوئی کام نہیں کیا، کچھ لین دین نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، تو آئے کیوں تھے، گھر سے کیوں نکلے؟ کہنے کہ میرا کام تو ہو گیا، جس کام کے لیے نکلا تھا وہ تو ہو گیا۔ حضرت میں آپ کے ساتھ، کون سا کام ہو گیا؟ کہنے کہ دیکھو بھائی، مسلمانوں کو سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا یہ سنت ہے۔ میں اتنے دنوں سے گھر میں تھا تو نہیں کسی سے سلام دعا ہو رہی تھی، اب دیکھو تمہارے ساتھ میں گھر سے نکل کے یہاں تک آیا ہوں نا، راستے میں کئی لوگ ملے، کسی کو میں نے سلام کیا، کسی نے مجھے سلام کیا،
کسی کو میں نے جواب دیا، کسی نے مجھے جواب دیا، تو یہ عمل ہو گیا نا، اب واپس جاؤں گا کچھ اور لوگ مل جائیں گے، میں تو اسی لیے نکلا تھا۔ ذرا سوچ تو دیکھیں کہاں تک ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فارس کے کسی دربار میں بڑی اہم کوئی میٹنگ تھی اور بڑے بڑے امیر لوگ موجود تھے، تو وفد تھا مسلمانوں کا گیا ہوا، کھانا کا وقت ہوا، کھانا کھانے لگے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے نوالا گر جائے اٹھا کے کھا لو۔ ہمارا فیشن یہ ہے کہ پلیٹ اور بوتل میں گلاس میں تھوڑا سا بچا ہوا چھوڑ دو۔ نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ صاف کر لو، گر بھی جائے تو اٹھا کے کھا لو۔ اب کیا ہوا، کھانا کھا رہے تھے، نوالا نیچے گر گیا، انہوں نے اٹھایا، کھا لیا۔ تو ساتھ کوئی ساتھی تھا، ہوگا میرے جیسا، مجھ سے تو پھر بھی اچھا ہوگا، تو اس نے کہہ دیا حضرت یہ امیر لوگوں کی، بڑے لوگوں کی محفل ہے، کہیں گے گرے پڑے بھکاری ننگے لوگ آ گئے، گری ہوئی چیز کو اٹھا کے کھا رہے ہیں، ان کے یہاں یہ مایوس سمجھا جاتا ہے۔ جب کسی نے ان کو اس طرح کی بات کہی نا اپنے ساتھیوں میں سے، انہوں نے فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَىٰ، کیا میں ان احمقوں کے لیے اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ تو سنتوں کا مذہب پوچھ رہا ہوں تو صحابہ سے پوچھیں۔